آخر کار وہ وقت آ چکا ہے جس میں قیامت کی آخری نشانی پوری ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیل میں موجود یہودیوں اور صہیونیوں نے سرخ رنگ کے بچڑوں کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو کہ وہ اپریل 2024 میں یعنی اسی سال ان بچڑوں کو ذبح کرنے والے ہیں، جس کے بعد یہ تمام یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانیہ یعنی تھرڈ امپائر کو تعمیر کریں گے، جس کے بعد دنیا کے تمام مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان دنیا کی آخری جنگ ہونے کا اعلان کیا جائے گا، اور یہ وہی جنگ ہوگی جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جو کہ قیامت سے پہلے دنیا کی آخری جنگ ہوگی۔ آخر ان سرخ رنگ کے بچڑوں کو ذبح کرنے سے اتنی بڑی جنگ کیسے ہوگی، اور کیسے پوری دنیا کے مسلمان جو اس وقت پر ہاتھ رکھ کر فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے اس جنگ کے لیے بھاگے چلے آئیں گے؟ تو چلیے جانتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کی طرف سے ہونے والے ظلم کے بعد اسرائیل کی ایک سب سے خطرناک سازش کو بے نقاب کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کو جنگ کے بہانے یروشلم سے نکالا گیا، اور اس کے پیچھے اسرائیل کا ایک بہت بڑا ماسٹر پلان تھا۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن فلسطینی اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے کوئی بھی اسلامک کنٹری ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب موجودہ حالات کے دوران مسلسل بمباری ہونے کی وجہ سے فلسطین کے تمام تر مسلمان حماس میں ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں، اور مصر بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنا بارڈر نہیں کھول رہا، کیونکہ فلسطینیوں کے پاس بھاری فوج نہ ہونے کے باوجود معصوم فلسطینی اسرائیلی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور مسلسل روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل حماس میں بھی اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے سینکڑوں فلسطینی روزانہ بے موت مارے جاتے ہیں۔ اب موجودہ حالات کے دوران اسرائیل کی بھاری فوج یروشلم میں موجود ہے، اور اسرائیل کا مکمل پلان کسی پروپیگنڈے کے دوران مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ اسرائیلی یہودی وہاں پر تیسری بار ہیکل سلیمانیہ یعنی تھرڈ امپائر کو بنانے جا رہے ہیں، جو کہ یہودیوں کے لیے اسی طرح مقدس مقام ہے جیسے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ یہاں ایک پتھر موجود ہے جسے گولڈن ڈوم کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر موجود یہ پتھر پوری دنیا کا مرکز ہے۔ اسی پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی تھی، جس کی جگہ پر دمبے کو نازل کر دیا گیا تھا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیش گوئی 2 آسمانی کتابیں تورات اور زبور میں پیش کی گئی ہیں، جن کا ذکر انجیل اور بھی بہت سی احادیث کے اندر موجود ہے۔ ان میں ایک سرخ رنگ کے بچڑے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جسے اسرائیل کے یہودی ذبح کریں گے، اور یہ سرخ رنگ کے بچڑے کئی سالوں کی کوشش کے بعد انہیں مل گئے ہیں، جنہیں ذبح کرنے کے لیے ان کی عمر تقریباً 3 سال ہونی چاہیے۔ اور اسرائیل کے یہودیوں کا ماننا ہے کہ وہ سب سے پہلے ان بچڑوں کو گولڈن ڈوم کے اوپر مسجد اقصیٰ کے بالکل سامنے ذبح کریں گے، اور بعد میں ان کو جلا کر جو ان کی راکھ بچے گی اس کو پانی میں مکس کر کے کچھ صہیونیوں کو پاکیزہ کیا جائے گا، اور پھر وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے، اور اپنے ہیکل سلیمانیہ یعنی تھرڈ امپائر کو تعمیر کرنا شروع کر دیں گے۔ آج سے تقریباً 7 ماہ پہلے اسرائیل نے امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے تقریباً 5 لاکھ سرخ بچڑوں کو امپورٹ کیا تھا، جن کی قیمت $7 لاکھ بنتی ہے۔ ان بچڑوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اسرائیل میں رکھا گیا ہے، جسے قربان کرنے کے بعد پوری دنیا میں ایک خطرناک جنگ ہوگی۔ اسرائیل نے ان سرخ بچڑوں کو اپریل 2024 میں قربان کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں زیادہ دیر باقی نہیں ہے، اور اسرائیل اپنی ساری تیاریاں مکمل کر چکا ہے۔ ان سرخ بچڑوں کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیش گوئی اور دجال کے ظہور کی پیش گوئی تمام آسمانی کتابوں میں قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس مسیحا کا 2000 سال سے انتظار کر رہی ہے، وہ تورات کی پیش گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جسے اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور اس بار جو اس قوم کا تیسری بار مسیحا بن کر سامنے آئے گا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر اس دنیا میں واپس آئیں گے، اور اس جھوٹے فتنے
یعنی دجال کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے، جسے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔